اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. سورہ یوسف کی 111 آیت کہ جس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کی. جہاں تک تاریخ اسلام کا سوال ہے کہ اس تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اصل تو تاریخ اسلام جناب آدم ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور جو وہ پیغام لے کر آئے تھے وہ اللہ کا پیغام تھا، دین کا پیغام تھا. یہ بات اور ہے کہ اس کا نام اسلام نہیں رکھا گیا، لیکن وہ پیغام کیا تھا؟ الہی پیغام تھا. وہی پیغام تھا کہ جو اللہ نے ان کے ذریعے بندوں تک بھیجا. لیکن ہم اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے جناب اسحاق. جناب اسماعیل کی نسل میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل کے انبیاء جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ وغیرہ تمام انبیاء جناب اسحاق کی اولاد ہیں. تو چونکہ جناب اسماعیل کی اولاد میں یہ خاندان ہے رسول کا خاندان، اس لیے اس کو آل ابراہیم کہا جاتا ہے. اور انہی کی نسل میں چونکہ رسول پیدا ہوئے اس لیے رسول نے باقاعدہ اس پر فخر کیا، اور فخر کس انداز سے کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ساری کائنات میں آل ابراہیم کو منتخب کیا، اور آل ابراہیم میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنانہ میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ حضور اکرم نے فخر کیا ہے جناب ہاشم پر کہ میں بنی ہاشم میں سے. تو جناب ہاشم کی اولاد پر فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہاشم کی اہمیت اور ان کی عظمت مسلم ہے. اس لیے کہ رسول فخر کر رہے ہیں، کوئی معمولی انسان فخر نہیں کر رہا ہے، بلکہ کائنات کا جو سب سے عظیم انسان ہے وہ فخر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بنی ہاشم کے خاندان میں پیدا کیا. اور یہ بات اور قابل غور ہے کہ خاندان رسالت کا تعارف، خاندان اہل بیت کا تعارف کس بزرگ ہستی کے ذریعے ہوتا ہے؟ جناب ہاشم کے ذریعے. اس خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی ہاشم، یعنی ہاشم کی اولاد. تب ظاہر سی بات ہے کہ اس خاندان میں اور بھی بزرگ گزرے ہیں، جناب قصی گزرے ہیں، جناب عبد مناف گزرے ہیں، جناب کنانہ گزرے ہیں. تمام یہ بزرگ موجود تھے، اہم ہستیاں تھیں، لیکن اس خاندان کا تعارف کسی اور بزرگ کے ذریعے نہیں کرایا گیا. توجہ چاہیں آپ کہ نہ جناب قصی کے ذریعے، نہ جناب کنانہ کے ذریعے، نہ جناب عبد مناف کے ذریعے. تعارف ہو رہا ہے تو کس پر؟ کس کے ذریعے؟ جناب ہاشم کے ذریعے کہ یہ بنی ہاشم ہے. تو جب بنی ہاشم کے ذریعے جناب ہاشم کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہاشم کی اہمیت اور عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، بلکہ اتنی عظمت ہے کہ معصوم ہستیوں کا تعارف جناب ہاشم کے ذریعے کرایا جاتا ہے. رسول کا تعارف ہاشم کے ذریعے، مولا علی کا تعارف ہاشم کے ذریعے، پورا خاندان رسالت کا تعارف جناب ہاشم کے ذریعے کرایا جا رہا ہے. تو جناب ہاشم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
جہاں تک رسول اللہ کے آبا و اجداد کی بات ہے تو ایک بحث چھڑی ہے اور لوگ اس بات پر بزد ہیں کہ رسول اللہ کے آبا و اجداد معاذ اللہ صاحب ایمان نہیں تھے. یہ ایک بحث ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈال دوں کہ رسول اللہ کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اسلام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. قرآن کے بعد اسلام، رسول کے بعد اسلام، جب وحی آئی اس کے بعد اسلام. ہاشم پہلے گزر چکے، رسول بعد میں پیدا ہوئے، اسلام بعد میں آیا. چونکہ فکر ہوتا ہے تو اتنی چھوٹی سی بات وہ نہیں سمجھ پاتے اور وہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب اسلام کہاں تھا اس وقت، ہم کیسے ان کو مسلمان مان لیں؟ جب بانی اسلام ہی نہیں تھے، جب قرآن ہی نازل نہیں ہوا تھا، جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ مسلمان تھے؟ یہ ان کی دلیل ہے. اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. چونکہ حضور نہیں تھے، اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں مان سکتے. اب آپ جواب ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اسلام حضور کے زمانے سے شروع نہیں ہوا. قرآن نازل ہونے کے بعد اسلام نہیں ہے، وحی آنے کے بعد اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کب سے ہے؟ باقاعدہ اگر آپ دیکھیں گے رسمی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے. کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما. اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کہ پروردگارا، اب آپ الفاظ پر غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم؟ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کہ پروردگارا ہم دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان بنا. اور صرف ہم دونوں ہی کو نہیں بلکہ ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، صرف مجھ کو ہی نہیں بلکہ میری ذریت کو بھی مسلمان بنا. اپنے لیے اور اسماعیل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، اسحاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ومن ذریتنا، ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا. یعنی اولاد اسحاق کو نہیں بلکہ اولاد اسماعیل کو مسلمان بنا. اور پورا شجرہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل کی اولاد میں. تو ثابت یہ ہوا کہ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کے بعد جو مسلمان ہوگا یا حضور کے بعد جو مسلمان ہوگا اس کو مسلمان مانا جائے گا، نہیں، بلکہ حضور سے پہلے بھی مسلمان کا وجود ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں کہ جس کو انسان حدیث معمولی کہہ کے ٹال دے یا ضعیف کہہ کر اس کو رد کر دے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن نے کہا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان. تو اب ثابت ہو گئی بات کہ خاندان رسالت کے تمام آبا و اجداد جتنے بھی حضور کے بزرگ تھے وہ سب کون تھے؟ صاحبان ایمان تھے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کون سا ایمان تھا؟ صلوات بھیجے برو محمد. وہ کون سا ایمان؟ تو وہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا. یہ تھا دین، جس کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے.
کہ بس اللہ کے آگے سر جھکائیں گے, بت پرستی نہیں کریں گے. تو لہذا رسول اللہ کے جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں, اب جناب اسماعیل کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جناب اسماعیل کے بیٹے جناب قیزار, قیزار کے بیٹے عدنان, عدنان کے بعد جو بزرگ گزرے ہیں جناب مات, مضر, الیاس, خزیمہ, فہر, غالب, لوئی, مرہ, مرہ کے بیٹے جناب کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم, جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب, عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ اور ابو طالب کے بیٹے مولا علی. تو یہ تمام بزرگ وہ ہیں کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے اور بحث کرتے ہیں کہ نہیں صاحب صاحبان ایمان نہیں تھے. کیسے ہم مان لیں کہ وہ صاحبان ایمان نہیں تھے, وہ بزرگ ہستیاں کہ جن کے صلبوں میں نور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور فرمائیں, رسول اکرم نے فرمایا, باقاعدہ فخر کیا ہے, حضور فرماتے کہ اللہ نے میرے نور کو, توجہ سنیں کی روایت کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو پاک اسلاب اور پاک و پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا. جتنے بھی صلبوں میں میرا نور رہا ہے اور جتنے بھی ارحام میں میرا نور رہا ہے وہ سب کیا تھے؟ طیب و طاہر. وہ سب کیا تھے؟ پاک و پاکیزہ. اب جب رسول کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلاب جہاں جہاں بھی میرا نور رہا وہ سب کیا تھے؟ پاک و پاکیزہ. اب جب وہ پاک و پاکیزہ تھے, اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کسی کے کہنے سے کہ صاحب وہ بت پرست تھے, اسلام نہیں تھا اس وقت لہذا وہ بتوں کو پوجتے تھے, تو یاد رکھیں بتوں کو پوجنا جو ہے وہ ہے شرک. اور مشرکین کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ انما المشرکون نجس. مشرکین کیا ہیں؟ نجس. تو جب مشرکین نجس ہیں تو ان مشرکین کے صلبوں میں جو نور رہے گا وہ پاک نہیں ہو سکتا. اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے. مثلا ہم نے ایک گلاس لیا, وہ گلاس نجس ہے, ہم نے اس نجس گلاس میں پاک پانی ڈالا, تب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پانی پاک ہے یا نجس؟ کیوں نجس ہے؟ ہم نے تو پاک پانی ڈالا ہے اس میں. تو ہر انسان یہ کہے گا چونکہ ظرف نجس ہے, توجہ کرنا, چونکہ ظرف نجس ہے تو اب ظرف میں جو بھی چیز آئے گی وہ بھی نجس ہو جائے گی. حضور کا یہ فخر کرنا کہ میرا نور پاک و پاکیزہ ارحام اور طیب و طاہر رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان ایسا سچا ہے کہ جس کے صداقت کا کلمہ کفار بھی پڑھ رہے ہیں. جب حضور نے کہا کہ میرا نور پاک و پاکیزہ ارحام میں رہا ہے تو پھر پاک ہے رسول, اور جب پاک ہے تو جتنے بھی اسالاب میں یہ نور گزرا ہے وہ سب پاک و پاکیزہ تھے اور سب وہ طیب و طاہر تھے. اسی لیے قرآن کی دوسری آیت, ایک آیت میں آپ کے سامنے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں کے اسلام میں منتقل کیا ہے. جتنے بھی صلب گزرے ہیں جہاں جہاں بھی تمہارا نور گزرا ہے وہ سب کون تھے؟ ساجدین. ساجد نہیں کہا بلکہ ساجدین, کہ جہاں جہاں سے بھی نور گزرا ہے وہ سب سجدہ کرنے والے تھے. بتوں کو سجدہ کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کو سجدہ کرنے والے, اللہ کے آگے سر جھکانے والے. تو جب اللہ کے آگے سر جھکانے والے تھے تو پھر ان سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بات کا اعلان قسم کھا کر کیا, جس کو علامہ قاضی نے اپنی کتاب عیاشی میں بیان کیا.
وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے آبا و اجداد نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے آبا و اجداد نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اور قسم کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی مومن قسم کھا کر کوئی بات کہے تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو قبول کرے, اسے تسلیم کرے, اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو مولا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میرے آبا و اجداد تھے وہ سب اللہ کے آگے سر جھکاتے تھے, بتوں کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. پھر اس کے بعد نام لیا مولا نے. میرا اجداد کون کون؟ عبد المطلب. پہلے اپنے بابا کا نام لیا ابو طالب, دادا عبد المطلب, ہاشم. یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو سب خدا پرست تھے, بت پرست نہیں تھے. یہ تمام وہ دلیلیں ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ حضور کے آبا و اجداد پاک و پاکیزہ تھے, طیب و طاہر تھے. لہذا اب حضور کا فخر کرنا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کسی معمولی ہستی پر فخر نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر رسول فخر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کا کردار پاک و پاکیزہ تھا, ان کی سیرت طیب و طاہر تھی. اب آپ دیکھیں تو یہ ہستیاں کہ جن کو خاندان رسالت کہا جاتا ہے, بنی ہاشم کہا جاتا ہے, تو جناب ہاشم جن کی اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ جس سے یہ خاندان پہچانا جاتا ہے. جناب ہاشم کون تھے؟ اب بات ہم یہاں لاتے ہیں. یہ بات اتنی کلیئر ہو گئی کہ یہ سب صاحبان ایمان کے قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی. جناب ہاشم کون تھے؟ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم تھا. جناب ہاشم سید العرب تھے, عرب کے سردار تھے, اور آپ کی عزت, آپ کا وقار اتنا تھا کہ کوئی بھی انسان آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا. خاص طور سے آپ کی شجاعت, آپ کی سخاوت اور آپ کی خدمت خلق اتنی مشہور تھی کہ ہر انسان اس سے متاثر تھا. جناب ہاشم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب ہاشم کے خدمات جو ہیں سماج کے لیے اور اہل مکہ کے لیے جو خدمات ہیں وہ بہت ہی اہم خدمات ہیں. جناب ہاشم کی سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ جس وقت اہل مکہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے اس وقت مکے والوں کو آپ نے تجارت کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اہل مکہ تم غربت کی زندگی گزار رہے ہو, تم افلاس کی زندگی گزار رہے ہو, یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے شہر سے باہر نکلو اور دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کرو. اور اس کے لیے باقاعدہ آپ نے کہا کہ دیکھو گرمی کے موسم میں تم شام کا سفر کرو اور سردی کے موسم میں تم حبشے کی طرف جاؤ اور وہاں جا کر تجارت کرو. یہ تجارت جب اہل مکہ نے شروع کی تو ان کو بہت فائدہ ہوا اور جو حالات خراب تھے وہ حالات اچھائی کی طرف تبدیل ہوتے چلے گئے. اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا ہے لَإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ گرمی سردی کے موسم میں تم سفر کرو تاکہ تمہیں اللہ رزق دے اور تمہاری حالات سدھر جائیں. تو جس وقت مکے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم باہر کیسے جائیں, اس وقت جناب ہاشم نے مکے والوں سے کہا کہ تم تجارت کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ تجارت اتنا اہم پیشہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے محنت لگن سے اس کام کو انجام دے تو یقیناً کامیابی یقینی ہے. اور جناب ہاشم نے راستہ دکھایا, یہ نہیں کہ تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو بلکہ باہر نکلو, دوسرے شہروں میں جاؤ, دوسرے ملکوں میں جاؤ, وہاں جا کر اگر تم کوشش کرو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. دوسری چیز جو جناب ہاشم نے رائج کی وہ کیا تھی, وہ اس زمانے میں ایک رسم رائج تھی, اس کا نام تھا احفاد. احفاد رسم کیا تھی؟ احفاد رسم یہ تھی کہ جو لوگ غریب ہوتے تھے, جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا, تو وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر جنگل چلے جاتے تھے
اور جنگل میں جانے کے بعد وہیں پر بھوک پیاس گرمی سردی سے مقابلہ کرتے کرتے وہیں پر وہ مر جاتے تھے اور وہ اپنے گھر واپس نہیں آتے تھے. یعنی ایک طرح کی وہ خودکشی کر لیتے تھے. جناب ہاشم نے جب یہ دیکھا تو مکے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ اگر ایسی خودکشی کرو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے. لہذا بجائے اس کے کہ تم خودکشی کرو تمہیں چاہیے کہ تم تجارت کرو. اور اس کے لیے باقاعدہ مکے میں جو ثروت مند افراد تھے جو پیسے والے افراد تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ ایک ایک غریب کو لگاؤ اپنی تجارت میں ان کو اپنے ساتھ رکھو ان سے مزدوری کراؤ. شام امیر شام کا بیٹا یزید ٹھیک ہے. پھر میں تکرار کر دوں اس کی امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا امیر شام معاویہ اور معاویہ کا بیٹا یزید. ادھر دوسرا سلسلہ ہے جناب ہاشم کا. ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ اور ابو طالب. عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ, ابو طالب کے بیٹے حضرت علی. اب کربلا میں امام حسین جناب ہاشم کے نمائندہ اور یزید امیہ کا نمائندہ. یہ باقاعدہ نسلہ بعد نسلین چلتا رہا اور یہ دشمنی جو تھی بڑھتی رہی اور یہاں تک کہ انہوں نے طے کیا کہ ہم کو اس کا بدلہ لینا ہے. یہ کربلا میں جو ہوا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, کوئی حادثہ نہیں تھا, کوئی وقتی فیصلہ نہیں تھا, بلکہ باقاعدہ پلاننگ تھی بنی امیہ کی کہ ہمیں بنی ہاشم سے انتقام لینا ہے اور بدلہ لینا ہے. چنانچہ یہ جناب ہاشم ہے جس کی وجہ سے یہ پورا خاندان مشہور ہے اور اس کو خاندان بنی ہاشم کہا جاتا ہے. لہذا یہ آج گفتگو کو ہم یہیں روکتے ہیں اور یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے لیکن مختصر بیان کیا جائے تاکہ لوگ دلچسپی سے اس کو سنتے رہیں.